کلپ نمبر 281۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 25 سے 27 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ ترجمہ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگا کر سنتا ہے، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دی ہیں کہ اس کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے، اور اگر ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں تو ان پر ایمان نہ لائیں گے، حتیٰ کہ جب تمہارے پاس تم سے جھگڑتے ہوئے آتے ہیں تو کافر کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگا کر سنتا ہے۔ ایک مرتبہ ابو سفیان، ولید، نذر اور ابو جہل وغیرہ جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن پاک سننے لگے تو نظر سے اس کے ساتھیوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا میں نہیں جانتا، زبان کو حرکت دیتے ہیں اور پہلوں کے قصے کہہ رہے ہیں جیسے میں تمہیں سنایا کرتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا کہ ان کی باتیں مجھے حق معلوم ہوتی ہیں۔ ابو جہل نے کہا اس کا اقرار کرنے سے مر جانا بہتر ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کافروں کے قرآن پاک کو پرانے قصے کہنے سے مقصد کلام پاک کا وحی الہی ہونے کا انکار کرنا ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ، اور وہ دوسروں کو اس سے روکتے اور خود اس سے دور بھاگتے ہیں، اور وہ اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ دوسروں کو اس سے روکتے ہیں، یعنی مشرکین لوگوں کو قرآن شریف سے یا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے سے دوسروں کو روکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں۔ یہ آیت کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی جو لوگوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونے اور قرآن کریم سننے سے روکتے تھے، اور خود بھی دور رہتے تھے کہ کہیں کلام مبارک ان کے دل میں اثر نہ کر جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی، جو مشرکین کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایذا رسانی سے روکتے تھے اور خود ایمان لانے سے بچتے تھے، لیکن بظاہر پہلا قول ہی صحیح ہے کیونکہ یہاں جمع کا صیغہ بیان ہوا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور اگر آپ دیکھیں جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا پھر یہ کہیں گے کہ اے کاش کہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیتیں نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہو جائیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ دیکھیں، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کی حالت دیکھیں جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوفناک حالت دیکھیں گے، اور اس وقت کافر کہیں گے کہ اے کاش کسی طرح ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب عز و جل کی آیتیں نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہو جائیں تاکہ اس ہولناک عذاب سے بچ سکیں۔